إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أؤتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم شاہ الامام الالبانی رحمۃ اللہ علیہ فی کتابہ صحیح الجامع۔ معزز مکرم سامعین و حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اور اس کے بعد ایک حدیث پڑھی ہے۔ آج کے اس خطبے میں اسی آیت اور حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا عامل بنائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ میرے بھائیوں، ایک بات بتا دوں، میں آپ لوگوں کو اس سے پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جب خطبہ شروع ہو جائے تو خطبے کے دوران پانی پینا منع ہے۔ خطبے کے دوران پانی پینا، ذکر و اذکار کرنا، مسواک کرنا، موبائل ریکارڈ کرنا، یہ ساری چیزیں منع ہیں۔ خطبہ سننا عبادت ہے، صرف خطبہ سننا ہے بس، اور کچھ نہیں کرنا۔ آپ تسبیح نہیں پڑھ سکتے خطبے کے دوران، ذکر و اذکار بھی نہیں کر سکتے، آپ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ خطبے کو سنیں بس۔ جو فرشتے مسجد میں آنے والوں کا نام درج کرتے ہیں، وہ فرشتے بھی رجسٹر بند کر کے امام کا خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو خطبے کے دوران حرکت کرنا یا اس طریقے سے پانی پینا یا پتھر وغیرہ کھیلنا، کسی کچھ کہنا منع شریعت کے اندر۔ کوئی بات کر رہا ہو تو جو خطیب ہے وہی صرف اس کو منع کر سکتا ہے، دوسرا آدمی اگر منع کرے گا تو یہ بھی شریعت کے اندر منع ہے۔ خطبہ دینے والے کے لیے اجازت ہے کہ وہ جو سامعین ہیں ان سے بات کر لے، کسی سے کوئی چیز پوچھ لے۔ جیسے کہ ایک صحابی آتے ہیں اور وہ بیٹھ جاتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ہمارے نبی ان سے پوچھا کیا تم نے 2 رکعت نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے کہا کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو۔ خطبہ اگر شروع ہے، آدمی کوئی آتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ہی اس کو بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو خطبے کے دوران صرف خطبہ سننا بس، خاموشی کے ساتھ، اور کوئی حرکت وکت کرنا، یہ ساری چیزیں شریعت کے اندر منع کر دی گئی ہیں، کیونکہ خطبہ سننا واجب اور ضروری ہے۔ تو اس کا دھیان رکھیں آپ لوگ۔ اس سے پہلے بھی بار بار ہم بتاتے رہتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے۔ خطبہ دینے والے کو تو پیاس نہیں لگتی، سننے والوں کو زیادہ پیاس لگ جاتی ہے۔ جو خطبہ دیتا ہے پیاس اس کو لگنی چاہیے۔ وہ بیچارہ خطبہ دے رہا ہوتا، باقی لوگ
جو ہے مسجد میں بیٹھ کر کے پانی پی رہے ہوتے ہیں. ارے بھائی پہلے پانی پی کر کے آؤ. کیا اس وقت آپ کو پیاس لگ گئی ہے؟ خطبہ شروع ہو گیا اس وقت پیاس لگ گئی ہے آپ کو؟ یہ سب چیزیں غلط ہیں، شریعت کے دائرے میں، شریعت کی روشنی میں غلط ہیں، اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے. بہرحال جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ سے 6 چیزوں کی ضمانت دے دے، کتنی چیزوں کی؟ 6 چیزوں کی گارنٹی دے دے، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. سب سے پہلی چیز ہمارے نبی نے فرمائی اصدقوا اذا حدثتم، جب تم بات کرو تو سچ بولو. سب سے پہلا فرمان یا سب سے پہلی ضمانت والی چیز کہ جب آدمی بات کرے تو سچ بولے، جھوٹ نہ بولے. جھوٹ بولنا منافق کی پہچان ہے. اللہ کے رسول کے حدیث آیت المنافق 3، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے جھوٹ بولے. واذا وعد اخلف، وعدہ خلافی کرے، جب وعدہ کرے تو وعدے کو توڑ دے. جب وعدہ کرے تو وعدے کو توڑ دے. واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کے اندر خیانت کر بیٹھے. تو جھوٹ بولنا یہ منافق کی پہچان ہے، جو عملی پہچان ہے، یہ عملی طور پر. تو اس سے معلوم ہوا کہ سچ بولنا یہ مومن کی علامت اور پہچان ہے. لہذا ہمیشہ انسان کو سچ بولنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے دع ما یریبک الی ما یریبک، جس کے بارے میں شک ہو جائے اس کو چھوڑ دو، جس پر یقین ہو وہ کام کرو. ان الصدق طمانینہ، سچ کے اندر انسان کو اطمینان ملتا ہے. وان الکذب ریبہ، اور جھوٹ کے اندر انسان کو شک اور شبہ رہتا ہے، انسان بے چین رہتا ہے، کیونکہ جھوٹ بولنے والا اس کو سکون نہیں مل سکتا، اسے سکون نہیں مل سکتا. آپ جھوٹا پیپر بنا لیں، آپ جب چیکنگ ہوگی آپ کے دل میں شک رہے گا کہ یار اگر چیک ہو جائے گا تو میں پکڑا جاؤں گا، میرا جھوٹ پکڑا جائے گا. آپ جھوٹی ڈگری بنا کر کے آ جائیں کام کرنے کے لیے، جھوٹی ڈگری بنا کر کے آدمی کو ہمیشہ ڈاؤٹ رہے گا اگر چیکنگ ہوگی اور پتہ کیا جائے گا، تحقیق ہوگی، ہماری ڈگری جھوٹی نکلے گی، انسان کو ہمیشہ بے چینی رہے گی، شک اور شبہ میں رہے گا. لیکن انسان سچ بولتا ہے کبھی اس کو شک اور شبہ نہیں رہتا، اس کو یقین رہتا ہے، اسے اطمینان رہتا ہے، اسے سکون رہتا ہے کہ ہم نے سچ بولا ہے اور انشاءاللہ میرے لیے کامیابی ہوگی اور میں بچ جاؤں گا. کیونکہ جھوٹ بولتا ہے انسان پھنس جاتا ہے. ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے انسان کو کئی جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کئی جھوٹ بولنا پڑتا ہے. اس لیے جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت ہے. مومن کی علامت ہے کہ مومن سچ بولے. اور سچائی اور سچ کی بہت ساری انواع اور اقسام ہیں. سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا ہو. اللہ سچا ہے، نبی سچا ہے، نبی کا دین سچا ہے، نبی کی شریعت سچی ہے، اور جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دین دیا اس دین کے جو احکامات وہ سچے ہیں. لہذا سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ سچا ہو. اگر اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ سچ بولیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی سچ بولنا چاہیے، سچائی کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. اور اللہ رب العالمین کے ساتھ سچائی یہ ہے کہ انسان اللہ پر ایمان لائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. لہذا سب سے بڑی سچائی توحید ہے. توحید سے بڑی کوئی سچائی نہیں ہو سکتی. شرک سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا. سب سے بڑا جھوٹ اور ظلم شرک ہے، اور سب سے بڑی سچائی اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. یہی سچائی قیامت کے دن کام آئے گی. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم. اللہ تعالیٰ اس دن فرمائے گا قیامت کے دن یہ وہ دن ہے کہ سچے لوگ جو ہیں ان کی سچائی ان کے لیے فائدہ مند ہوگی. لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے لوگوں کے لیے جنتیں ہوں گی جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، اس کے اندر لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ لوگ اللہ سے راضی ہوتے ہیں. ذالک الفوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے. یہ سچائی کا بدلہ ہے. اور جنت کن کے لیے؟ موحدین کے لیے. شرک کرنے والوں کے لیے جنت نہیں ہے. یہ سب سے بڑی سچائی اس کائنات کی یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ سچا ہو، اس کے ایمان میں نفاق نہ ہو، اس کے اعمال میں عبادات میں ریاکاری نہ ہو، شہرت نہ ہو، خالص اللہ کے لیے عمل کرے. یہ سب سے بڑی سچائی ہے.
جس سچائی کے بعد ہی انسان جنت کا حقدار بن سکتا ہے۔ تو سب سے بڑی سچائی میرے بھائیوں توحید ہے، اس سے بڑی کوئی سچائی نہیں ہے۔ اگر انسان دنیا میں لوگوں کے ساتھ سچ بولتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچ نہیں بولتا، عبادات کے اندر ریاکاری ہے، ایمان میں نفاق ہے، عمل میں شرک ہے، لوگوں کے ساتھ سچائی کا انسان کو قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ لوگوں سے بڑا حق اللہ رب العالمین کا ہے۔ سب سے بڑا حق ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کا ہے، سب سے بڑے احسانات اس کے ہمارے اوپر ہیں، لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت میں انسان سچا ہو، یہ سب سے عظیم سچائی ہے، اس کے بعد ہی انسان کو جنت کی ضمانت ملے گی۔ اگر انسان لوگوں کے ساتھ سچ بولے، اللہ کے ساتھ سچ نہ بولے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا چاہیے، توحید خالص پر قائم رہیں، شرک نہ کریں، ریاکاری سے دور رہیں، شہرت سے دور رہیں، عمل کرنے کا مقصد اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی ہو، ریاکاری ہمارا مقصد نہ ہو، کیونکہ اگر ریاکاری ہوگی تو اللہ تعالیٰ کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے نبی کے ساتھ ہمارا معاملہ سچائی کا ہو، اور نبی کے ساتھ معاملہ سچائی کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی سنت کے مطابق عمل کرنا، کیونکہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے دو عظیم شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ انسان اپنے عمل کے اندر مخلص ہو، اور دوسری شرط ہے کہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اگر انسان عمل کرتا ہے خوب زیادہ لیکن نبی کی سنت اور طریقے کے مطابق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے ہٹ کر کے مردود ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ نبی کی شریعت اور نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے فإن خیر حدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر حدیث اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور سب سے بہتر طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور کیا فرمایا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا کہ بدعات سے بچو، کیونکہ بدعات گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جائے گا۔ لہذا نبی کے ساتھ ہمارا معاملہ سچا ہو، نبی کے بارے میں ہمارا ایمان سچا ہو، نبی کی سنت کے مطابق ہمارا عمل ہو۔ اللہ رب العالمین نے عمل صالح کا حکم دیا ہے، جگہ جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا ان کے لیے جنت ہے۔ عمل صالح کب ہوتا ہے؟ جب انسان عمل کے اندر مخلص ہو، اور وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہو، تب جا کر کے عمل صالح نیک عمل بنتا ہے۔ عمل صالح وہ نہیں جسے دنیا والے اچھا عمل کہیں، اچھا عمل ہوا جسے شریعت کہتی ہے، نبی فرق کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، وہ عمل اچھا اور سچا ہوتا ہے۔ لوگوں کا کہنے والا عمل سچا اور اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اگر وہ دلیل کے مطابق ہے تو اچھا ہے، اگر نہیں ہے تو لوگوں کے کہنے سے کوئی عمل اچھا نہیں ہو جاتا۔ آج دنیا بہت سارا عمل کرتی ہے، شریعت سے ہٹ کر کے ہے، دنیا اسے اچھا سمجھتی ہے، بہتر سمجھتی ہے، لیکن میرے بھائی وہ عمل بہتر نہیں ہے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر اس کے اوپر نہیں لگی ہے، لہذا وہ عمل قابل قبول اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہوگا۔ تو یہ چیز ہے کہ نبی کے ساتھ بھی ہماری مطابقت ہو، نبی کی سنت کے مطابق ہمارا عمل ہو، یہ نبی کے ساتھ سچائی ہے۔ انسان اپنے نفس کے ساتھ سچا ہو، یہ بھی ایک سچائی ہے، اپنے نفس کے ساتھ انسان سچا ہو۔ ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے کہ میں کتنا اچھا ہوں کتنا برا ہوں، دنیا والے نہیں جانتے۔ انسان تنہائی میں گناہ کرتا ہے، دنیا والوں کو خبر نہیں ہوتی۔ انسان اپنے بارے میں جانتا ہے میں کتنا سچا ہوں۔ انسان دھوکے میں نہ رہے کہ میں بہت نیک ہوں، بہت پرہیزگار ہوں، بہت دیندار ہوں، نہیں، یہ نفس کے ساتھ دھوکہ ہی ہے۔ ہر انسان اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے کہ وہ انسان کیسا ہے، کتنا وہ عمل کرنے والا ہے دین پر، کتنا وہ عمل سے دور ہے، دین سے کتنا وہ دور ہے، ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے۔ اس لیے انسان اپنے ساتھ سچ بولے، دھوکہ نہ دے، اپنے نفس کو تسلی نہ دے لے کہ کوئی بات نہیں ہے، میں تو بہت اچھا ہوں، بہت نیک ہوں، حالانکہ وہ نیک اور اچھا انسان نہ ہو، سچا انسان نہ۔ اسے انسان اپنے نفس کے ساتھ سچا ہونا چاہیے۔ اسے انسان جب معاملہ کرے لوگوں کے ساتھ تو انسان اچھا معاملہ کرے، اچھا معاملہ کرے، سچائی کی بنیاد پر کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث البیان بالخیار، دو بیچنے اور خریدنے والے ان دونوں کا اختیار ہوتا ہے، ما لم یتفرقا، جب تک دونوں الگ نہ ہو جائیں۔ یعنی دو آدمی اگر آپس میں خرید و فروخت کر رہے ہیں، بات چیت چل رہی ہے، جب تک دونوں ایک ساتھ ہیں وہ دونوں اس سودے کو توڑ سکتے ہیں، اس سودے کو توڑ سکتے ہیں، لیکن اگر الگ ہو گئے
تو وہ پھر سودا لینا یا دینا ضروری ہو جائے گا. بات چیت چل رہی ہے، ابھی دونوں آپس میں ہیں، اکٹھا ہیں، تو ایسی صورت میں وہ اس سودے کو توڑ سکتے ہیں. کب تک؟ جب تک دونوں ایک ساتھ ہیں، ایک مجلس کے اندر اکٹھا موجود ہیں. جب مجلس سے نکل گئے، بیچنے والا کہیں اور چلا گیا، خریدنے والا اور کہیں چلا گیا، اب مجلس ختم ہو گئی، اب دونوں کو اس سودا کے توڑنے کا اختیار نہیں رہ گیا. البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، جب تک کہ دونوں الگ نہ ہو جائیں. فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا، اگر دونوں سچ بولتے ہیں اور بیان کر دیتے ہیں سب کچھ، تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر برکت دیتا. دونوں سے اگر سچ بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر برکت دیتا ہے، اس مال کے اندر، اس سودے کے اندر. اگر دونوں سچائی کی بنیاد پر سودا کرتے ہیں اور دونوں بتا دیتے ہیں اس کے اندر کیا عیب ہے، کیا خامی ہے، بتا دیتے ہیں. وَإِن كَتَمَا، اور اگر ان دونوں نے چھپایا، وَكَذَبَا، اور ان دونوں نے جھوٹ بولا، مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، ان دونوں کی بے کی برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے. اگر انسان بیچتے ہوئے کسی چیز کو جھوٹ بولتا ہے، خریدتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر کے سامان بیچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت نہیں دیتا. آج کتنے لوگ تجارت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں شروع میں کچھ فائدہ نظر آتا ہے، لیکن بعد میں انسان خسارے کے اندر چلا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سودے کے اندر اور خرید و فروخت کے اندر کیا نام ہے، سچائی نہیں ہوتی، دیانت داری نہیں ہوتی، جھوٹ بول کر کے سامان بیچتے، عیب کو چھپا لیتے ہیں. معلوم ہے کہ عیب ہے، بڑا عیب ہے، لیکن پھر بھی نہیں بتاتے. اور میرے بھائیوں، آج کل تو اتنا زیادہ یہ چیز عام ہو گئی، ہر معاملے میں، خرید و فروخت میں، تعلیم میں اور شادی بیاہ کے اندر، کہ اللہ المستعان ایسی خبریں سننے کے اندر آتی ہیں کہ اس قدر دھوکہ دیا جاتا ہے کہ کوئی اپنے ہونے والی دلہن کو یا بیوی کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، لوگ اس کو نہیں دکھاتے، دوسری بچی کو یا پڑوس کی بچی کو دکھا دیتے ہیں اور شادی کسی اور سے کے ساتھ کرا کر کے وہ آپ اسے بھیج دیتے ہیں. یہ صورت، اتنا دھوکہ دیا جاتا ہے، اتنا دھوکہ دیا جاتا ہے. دکھایا کسی اور بچی کو، اور جب شادی ہوئی اور رات میں شوہر اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ بیوی بچی نہیں ہے، کوئی اور لڑکی اس وقت ہمارے پاس موجود ہے. اس قدر دھوکہ دیا جاتا ہے میرے بھائیوں، کتنا حرام کام ہے یہ. اپنے ہونے والے رشتہ دار کو انسان دھوکہ دیتا ہے. تجارت کے اندر سامان بیچتا ہے، معلوم ہے ہماری گاڑی میں کہ اندر اس کا انجن خراب ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے، کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. جھوٹ بول کر کے گاڑی بیچتا ہے، جھوٹ بول کر کے سامان بیچتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ سب عیب ہے، سب خامیاں ہیں، فالٹ ہے اس کے اندر بہت ساری، لیکن چھپا لیتا ہے اور نہیں بتاتا ہو. اگر کوئی عیب نہیں معلوم تو اس کا وہ ذمہ دار نہیں ہے. کیونکہ انسان مان لیجیے گاڑی بیچتا ہے، اب گاڑی کے اندر کیا فالٹ ہے انسان کو نہیں معلوم ہوتا، کمپیوٹر انسان کراتا اس کے بعد معلوم ہوتا، وہ الگ مسئلہ ہے. وہ کہہ دے کہ بھائی جا کر یہ کمپیوٹر کرا لیجئے، کسی میکینک کو دکھا لیجئے، اور میں جو جانتا ہوں یہ عیب ہے، باقی اور مجھے نہیں معلوم ہے. انسان سچائی کے ساتھ بیچے، لیکن وہ جانتے ہوئے جھوٹ بول دیتا ہے، میرے بھائی اس کے اندر برکت نہیں رہتی. اس لیے انسان خسارے کے اندر آ جاتا ہے اور اس کو تجارت کے اندر فائدہ نہیں ملتا. تو انسان سچ بولنا چاہیے، سچائی کے اندر انسان کی نجات ہوتی ہے. سچائی کا فائدہ انسان کو دنیا کے اندر بھی ملتا ہے اور آخرت کے اندر بھی ملتا ہے. تو لوگوں کے ساتھ معاملے میں بھی انسان سچائی کے ساتھ پیش آئے، جھوٹ نہ بولے. جو انسان جھوٹ بولتا ہے معاشرے میں اس کا کوئی مقام نہیں رہتا، اس کی بات کا کوئی وزن اور اعتبار نہیں رہتا. لوگ کہتے ہیں جھوٹا انسان، اس کی بات کا کوئی بھروسہ نہیں. آج کچھ کہتے ہیں وہ پلٹی رام ہے، پلٹو مار ہے، وہ کبھی ادھر تو کبھی ادھر جھوٹ بولتا رہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے. اس لیے لوگ اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتے، کیونکہ وہ جھوٹا انسان ہوتا ہے. اور جب انسان سچ بولتا ہے معاشرے میں ایسے انسان کو مقام ملتا ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا جب تم بات کرو سچ بولو. اور میں نے بتایا کہ یہ سچائی کی جو انواع اور اقسام ہیں ان کا میں ذکر کر رہا تھا کہ سب سے بڑی سچائی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، کہ ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہتر ہو. نبی کے ساتھ سچائی، اپنے ساتھ سچائی، لوگوں کے ساتھ سچائی، عمل کے ساتھ سچائی. عمل کے ساتھ سچائی یہ ہے کہ انسان بدعات اور خرافات سے دور رہے، شریعت کے مطابق انسان زندگی گزارے، اور جو رسم و رواج ہیں، شریعت کے خلاف چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھے. یہ عمل کے اندر یہ سچائی ہے. تو سچائی صرف لوگوں کے ساتھ سچ بولنے کا نام نہیں ہے، یہ بھی ضروری ہے انسان کے لیے
لیکن سب سے بڑی سچائی انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا ہو، اپنے ایمان میں سچا ہو، عمل میں سچا ہو، توحید اس کی پکی اور مضبوط ہو، اور اللہ کے ساتھ وہ شرک کرنے والا نہ ہو، کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ، سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا منکر، سب سے بڑا شر، سب سے بڑی برائی اور سب سے بڑا گناہ اگر اس دنیا کے اندر ہے تو شرک کرنا ہے، لہذا شرک کرنے والا کبھی جنت کا حقدار نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا سچے لوگوں کو قیامت کے دن ان کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے داخل کرے گا۔ یہ کون سی سچائی ہے؟ یہ توحید کی سچائی ہے، کیونکہ انسان اگر لوگوں کے ساتھ سچا ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا نہ ہو، عمل میں شرک ہو، ایسا انسان کبھی جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں بات کرو سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ دوسری بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، جب تم وعدہ کرو تو پورا کرو، وعدہ خلافی نہ کرو، کیونکہ وعدہ خلافی یہ بھی منافق کی پہچان ہے۔ اور میرے بھائی یاد رکھو، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ دنیا اسلام کے اندر کوئی ایسی عبادت نہیں ہے، کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو ہمیں توحید کی دعوت نہ دیتی ہو۔ یہاں بھی سب سے پہلے اس کے اندر توحید ہے، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا وعدہ اللہ تعالیٰ سے ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ کے وعدے کو سب سے پہلے پورا کرنا ہے، دنیا کے وعدے کا بعد میں نمبر آتا ہے، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے وعدے کو پورا کرنا ہے۔ اللہ نے ہم سب سے عہد لیا ہے، الست بربکم قالوا بلی، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ ہم نے سب نے کہا ہے، ہماری روحوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا سب ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کے اندر وصیتیں فرمائی ہیں، ان وصیتوں کے اندر کیا فرمایا؟ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ تعالیٰ کے وعدے کو اور عہد کو پورا کرو۔ جو تم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے تم نے عہد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیری ہی عبادت کروں گا، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا، تیرے اوپر ایمان لاؤں گا، جو تم نے وعدہ کیا عالم ارواح میں اس کو تم پورا کرو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، سورہ انعام کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے 3 آیتوں بہت ساری وصیتیں اللہ نے بیان کی ہیں، انہی میں سے ایک وصیت یہ بھی بیان کی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا خالق اور معبود حقیقی ہے، لہذا ہم صرف اللہ کی بات کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ بھی بہت بڑا عہد ہے یہ، اور یہ سب سے عظیم عہد ہے، کیونکہ سب سے بڑا حق اللہ کا، تو اس کا وعدہ بھی سب سے بڑا، اور اس کے وعدے پر عمل کرنا بھی سب سے بڑا عمل ہوگا۔ یہ بندوں کے ساتھ جو وعدہ کرے اسے آپ پورا کریں، کیونکہ بندوں کے ساتھ وعدہ نہ پورا کرنا یہ عملی نفاق کی پہچان ہے۔ اگر بندے کے ساتھ انسان وعدے کو پورا نہیں کرتا ہے تو ہمارے نبی نے دوسری جو وصیت فرمائی یا دوسری چیز کے بارے فرمایا کہ جب تم وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو، لہذا ہمیں بھی وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ آپ کسی سے قرض لیں، دینے کا وعدہ کریں، آپ اس وقت اس کو دے دیں۔ وعدہ خلافی کرنا یہ مومن کی علامت نہیں ہے۔ تیسری بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کو ادا کرو۔ جو امانت ہے ہمارے پاس، امانت اگر اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ کی امانت اللہ تعالیٰ کے دین ہے۔ اسے اللہ رب العالمین نے کیا کہا سورہ احزاب کے اندر؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے امانت کو آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر نازل کیا، سب ڈر گئے، سب نے لینے سے انکار کر دیا، انسان نے اس امانت کا بار اٹھا لیا۔ یہ کون سی امانت اللہ نے ہم کو دی ہے؟ یہ دین کی امانت دی ہے، قرآن و حدیث کی امانت دی ہے۔ اس امانت کو پورا کرنا ہمارے لیے سب سے پہلے ضروری ہے۔ امانتوں کو پورا کرو، یہ ہمارا وجود امانت ہے، یہ ہمارا جسم امانت ہے، سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانتیں ہیں، ان امانتوں میں خیانت کرنا جائز نہیں ہے۔ اولاد امانتیں ہیں ہماری گردنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان امانتوں کو ہمیں پورا کرنا ہے، ان کے حقوق کو ادا کرنا ہے، ان کی دینی تربیت کرنا ہے، توحید اور سنت پر تربیت کرنا ہے، صحابہ کی محبت ان کے دلوں کے اندر پیوست کرنا ہے، اچھے اور نیک لوگوں کی محبت ان کے دلوں کے اندر بٹھانا ہے۔ یہ بچے امانت ہے ہماری گردنوں کے اندر۔ امانت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو پیسہ دے دیا اور پیسہ وقت پر واپس کر دیا، یہ بھی امانت ہے، لیکن اس سے بڑی امانت یہ ہے اللہ تعالیٰ کا دین جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور اللہ نے ہم سب کو مسلمان جو بنایا، یہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا احسان، یہ سب سے بڑی امانت ہے، لہذا اس امانت کو بھی ادا کرنا اسی طریقے سے جیسے رب العالمین نے بھیجا ہے، نبی نے عمل کیا ہے، اسی طریقے سے عمل کرنا ہے۔ اس میں قطر بیعت کرنا، کمی زیادتی کرنا، آگے کا اور کم کرنا، یہ میرے بھائیوں قطعاً ہمارے لیے جائز نہیں، یہ امانت کے اندر خیانت ہو جائے گی۔ لہذا بدعت سب سے بڑی خیانت ہے، شرک سب سے بڑی خیانت ہے،
اس سے بڑی خیانت نہیں ہو سکتی۔ شرک اللہ تعالیٰ کی ذات سے خیانت سے تعلق رکھتی ہے، اور بدعت نبی کی ذات اور نبی کی سنت سے خیانت کا تعلق رکھتی ہے۔ اس لیے بدعت اور شرک اور خرابات سے بچتے ہوئے اس دین اور شریعت پر جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دیا، نبی نے عمل کیا، صحابہ نے عمل کیا، اس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تمہارے بھی فرماتے ودو اذا اؤتمنتم، جب تمہارے پاس امانتیں رکھی جائیں، جو امانتیں ان امانتوں کو پورا کرو۔ مال کی امانت ہے یا اور کوئی امانت ہمارے پاس ہے، کسی نے پیسہ دیا امانت پر رکھنے کے لیے، اس کو ہم بعد میں جو پورا ہو جائے اس امانت کو ہم اسے واپس کر دیں، اس کے اندر خیانت نہ کریں، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اور اللہ نے جو امانت دی سب کو اسلام کی، اس کے اندر بھی کمی بیشی کرنا یہ بھی ہمارے لیے حرام اور ناجائز ہے۔ چوتھی بات ہمارے بھی نے فرمائی وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ شرمگاہ یعنی پاک دامنی کے ساتھ رہو، پاک دامنی کے ساتھ رہو۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے نکاح کو حلال قرار دیا ہے، انسان نکاح کر لے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں جو آدمی اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے اور دونوں پاؤں کے درمیان جو چیز ہے، اگر اس کی حفاظت کی گارنٹی دے دے، میں اسے شخص کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا۔ زبان کی حفاظت، دو جبڑوں کے درمیان زبان، اس کی حفاظت، زبان سے بولیں، سچ بولیں، زبان سے کبھی کفریہ اور شرکیہ بات نہ کریں، گندی بات نہ نکالیں، جھوٹی بات نہ نکالیں، جھوٹی قسمیں نہ کھائیں، غیبت اور چغلخوری نہ کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، معروف کا حکم دے، بھلائی کا حکم دے، منکر سے لوگوں کو روکیں۔ زبان بھی امانت ہے، اچھی جگہ پر اس کو استعمال کریں۔ اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا یہ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے بھی فرماتے ہیں جو اس کی ضمانت لے لے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا۔ انسان شرمگاہ کی حفاظت کرے میرے بھائیوں۔ آج بہت بے راہ روی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، نوجوانوں کے اندر۔ اگر آدمی کے پاس طاقت نہیں ہے شادی کرنے کی، روزہ رکھے، لیکن لوگ روزہ نہیں رکھتے، غلط چیزوں سے، غلط طریقے سے انسان اپنی شہوت کو پوری کرتا ہے۔ 2 سال 3 سال تک آدمی باہر رہتا بیوی سے، یا 30 سال 40 سال تک عمر ہو جاتی، انسان شادی نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین ہر انسان کی وہ فطرت کے اندر یہ چیز رکھی ہے اور اس کے لیے حلال طریقہ بھی بتایا ہے، لہذا انسان کو حلال طریقے سے اس شہوت کو پوری کرنا چاہیے۔ اگر حلال طریقے سے پوری کرے گا اس کو اجر ملے گا، اور اگر حرام طریقے سے کرے گا اس کو گناہ ہوگا، اور اتنا سخت گناہ ہے۔ اگر وہ شادی شدہ ہے، شریعت میں ایسے لوگوں کے لیے رجم ہے، پتھر مار کر کے اسے قتل کر مار دیا جائے گا۔ اگر بیوی ہوتے ہوئے کسی اور کے ساتھ مرد جاتا ہے، یا عورت شادی شدہ ہے مرد کے پاس نہ جا کر کے کسی اور کے پاس جاتی ہے، اسلامی قانون اور شریعت کے مطابق ایسے مرد اور عورت کو رجم کر دیا جائے گا، اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اور اگر شادی شدہ نہیں ہے اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور جس شہر میں رہتا ہے وہ انسان، وہ شخص، اس کو اس شہر سے دوسرے شہر کے اندر بھیج دیا جائے گا۔ کتنا بڑا جرم ہے شریعت کے اندر۔ اس لیے شادی شریعت کے اندر آسان بنائی گئی، شادی کرے انسان۔ اگر شادی کی طاقت نہیں ہے، کچھ مجبوریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، انسان روزہ رکھے، روزہ شہوتوں کو توڑ دیتا ہے۔ لیکن آج ہمارے نوجوان روزہ نہیں رکھتے، غلط طریقے سے اپنی طاقت برباد کرتے ہیں، اپنی شہوت برباد کرتے ہیں، اور حرام کام کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اور 5ویں بات غضوا ابصارکم، اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہ کی حفاظت کو، نگاہوں کو پس رکھو۔ نگاہوں کی حفاظت کیا ہے؟ نگاہوں کی حفاظت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جا کر کے کسی اجنبی لڑکی کو دیکھیں، یہ بھی ہے، لیکن نگاہوں کی حفاظت، آج ہمارے پاس موبائل ہے، انسان تنہائی میں بیٹھ کر کے موبائل میں پتہ نہیں کیا کیا دیکھتا ہے، گندی فلمیں دیکھتا ہے، گندی چیزیں دیکھتا ہے۔ اپنی نگاہ کی حفاظت کرو، قیامت کے دن یہ سب ہمارے لیے نقصان دہ اور وبال جان ہوں گی ساری چیزیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کچھ ایسے لوگوں کو لے کر آئے گا ہماری امت میں سے جن کے پاس تہامہ پہاڑ جیسے اعمال ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین ان کے اعمال کو تباہ و برباد کر دے گا۔ ہمارے نبی سے صحابہ کرام نے پوچھا ہے نبی بتائیے کون لوگ ہیں؟ کہا ہمارے ہی میں سے ہوں گے، ہماری بات کرنے والے ہماری امت ہی میں سے لوگ ہوں گے، لیکن ان لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ جب وہ تنہائی میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے محارم کا ارتکاب کریں گے۔ تنہائی میں ہوں گے، خلوت میں ہوں گے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کیا کریں گے؟ حرام چیزوں کا ارتکاب کریں گے، حرام کاری کریں گے تنہائی میں بیٹھ کر کے۔ آج دیکھیے موبائل گھر گھر کے اندر انسان کے، ہر انسان کے ہاتھ موبائل ہے، اور اللہ تعالیٰ خوف نہیں کھاتا، وہ اللہ تعالیٰ نہیں ڈرتا۔ یہ حدیث ایسے لوگوں کے لیے لوگوں سے کھڑے کر دینے والی ہے جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو نہیں یاد رکھتے، تنہائی میں
موبائل اور سوشل میڈیا اور واٹس ایپ اور کیا نام ہے اور ساری گندی چیزیں جا کر کے دیکھتے ہیں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کریں، یہ ہمارے لیے وبال جان یہ ساری چیزیں قیامت کے دن ہوں گی، لہذا اس سے ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ ہمارے بھی فرماتے ہیں اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہوں کو پست رکھو، ایک مرتبہ صرف دیکھنے کی اجازت ہے، اگر آپ کی نگاہ پڑ جاتی ہے کسی لڑکی کے اوپر، اجنبی لڑکی کے اوپر، دوبارہ دیکھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ ہم تو موبائل میں بیٹھ کر کے گھنٹوں گھنٹوں دیکھتے ہیں اس کو، نعوذ باللہ من ذالک، گندی فلمیں دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں سے دور رہنے کی ضرورت، توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری بات ہمارے بھی فرمائی وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو روک کر کے رکھو، ہاتھوں کو روک کر کے رکھو، کسی پر ظلم نہ کرو، کسی پر ناحق ہاتھ نہ اٹھاؤ، اپنے ہاتھوں کو روک کر کے رکھو، اپنے ہاتھوں کو سے چوری نہ کرو، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے، کوئی چیز جو آپ کے لیے حلال نہیں اس کو ہاتھ سے نہ اٹھاؤ، اپنے ہاتھوں کو روک کر کے رکھو، یہ نہیں کہ کسی پر صرف ظلم نہ کرو بلکہ اپنے ہاتھ کو روک کر کے رکھو، کسی حرام چیز کی طرف اپنے ہاتھوں کو نہ بڑھاؤ، جو شریعت کے اندر حرام اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھاؤ، اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھاؤ، جو بھی چیز حرام ہے شریعت کے اندر اس کی طرف ہاتھ بڑھانے سے اس حدیث کے اندر گویا کہ روک دیا گیا، کسی پر ناجائز ظلم کرنا، کسی کو مارنا یا اس طریقے سے اور جو شریعت کے خلاف چیزیں ہیں وہ کرنا، یہ تمام چیزیں اس سے گویا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا جو ان 6 چیزوں کی مجھ سے گارنٹی دے دے میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ سب سے پہلے جب بات کرے تو سچ بولے، نمبر 2 جب وعدہ کرے وعدے کو پورا کرے، نمبر 3 جب امانت رکھی جائے امانت کے اندر امانت کو پورا کرے، امانت کے اندر خیانت نہ کرے، اور نمبر 4 اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اور نمبر 5 اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، نگاہوں کو پست رکھے، اور نمبر 6 کفوا ایدیکم، انسان اپنے ہاتھوں کو روک کر کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کی اصلاح فرمائے، ایمان کے اندر پختگی فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں توحید خالص پر قائم رکھے، شرک اور بدعات و خرافات سے اللہ رب العالمین سب کو دور رکھے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد الکریم ملک بر رؤوف الرحیم۔